Iran is a dictatorial regime. Israel is a democratic state. یہ ہے وہ بیانیہ جو کہ مغرب نے ہمیں سکھایا ہے اور ہم نے مغرب کے لیبلز کو دل سے لگایا ہے. ہمارے یہاں ٹیکسٹ بکس بھی انگریزی میں لکھی جاتی ہیں اور انگریزوں کی دی گئی تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے ٹیلی ویژن لاؤنجز میں صرف مغربی چینلز CNN, BBC, اسکائی, فاکس نیوز یہ لگتے ہیں. اور یہاں CSS اکیڈمیز میں بھی کانٹا چھری, کلونیل فریزز اور بابو صاحب بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں انگریزی بولنے کو اتنا امپریسو سمجھا جاتا ہے کہ آپ اگر منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولیں دیٹ ول لینڈ یو اے جاب. لیکن اگر آپ اپنی قدیم زبان سندھی میں بولیں یا پنجابی کھڑاک کے ساتھ بولیں یا خدا نخواستہ پشتو میں بول لیں تو آپ کو بہت پینڈو, پسماندہ, جاہل, جٹ گوار سمجھا جاتا ہے. اور یہ وہ بیانیہ ہے جو کہ مغرب نے بہت اچھی طرح سے اپنی فلموں, اپنی نیوز چینلز کے تھرو بیچا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بیچتے ہیں. ایز اے سے اٹس آل فیئر ان لو اینڈ وار, اور لو اینڈ وار ہیز بین ٹاٹ ٹو اس بائی دا ویسٹ. ہم نے پیار کرنے کا طریقہ, لو اور وار کا طریقہ بھی انہی سے سیکھا ہے. حالانکہ ہماری تہذیب بڑی قدیم ہے. یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ آج سیاست ایئر فورس یا میسائلز کے تھرو یا ٹینکوں اور گنز کے تھرو جیتی نہیں جاتی. جنگیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور نیریٹو کے زور پر لڑی جاتی ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستان انڈیا کے ریسنٹ کانفلکٹ میں ہمارے جنگی طیاروں نے, ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے جنگ جیتی, ڈیفینیٹلی فیئر اینڈ اسکوائر. لیکن زمین پہ ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور واریئرز نے جیتی, جن کے اوپر اورنگزیب صاحب نے ٹیکس لگا دیا. ہمیں پنشمنٹ ملی کہ آپ نے اتنا اچھا بیانیہ کیوں زوردار پر اثر انداز میں پیش کیا. لیکن ہم نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنا بیانیہ یا اپنا موقف, اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنا جو لائن ہے وہ صحیح طرح سے بیان نہیں کی, اور میں نے اس کے اوپر بڑے کرٹیکل ولاگز کیے. یلدا حکیم کو گالیاں دینے میں ہم پیش رہے, اور یلدا حکیم کی لائن آف کوسچننگ سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن ان کی ذاتی زندگی پر یعنی ان کے افغان ہونے پر اعتراض کرنا شاید میرا خیال ہے ان کو ایک ایسا کرچ دینا تھا جو کہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ وہ جس طرح سے کوسچننگ کر رہی تھی وہ سرٹنلی بالکل فیئر نہیں لگ رہا. لیکن جس طرح سے ان کو سکول کرنا چاہیے تھا, جس طرح سے ان کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا, جس طرح سے گول سکور کرنا چاہیے تھا, وہ ہمارے پاکستانی سیاستدانوں نے نہیں کیا. اور آج ایک ایرانین پروفیسر صاحب نے, اور میں نے ان کا جو ولاگ ہے وہ ویڈیو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, پلیز آپ دیکھیے گا. پروفیسر مرنڈی نے یلدا حکیم کی کیا کلاس لی ہے, جیسے کہتے ہیں, اینڈ ایک ماسٹر کلاس دی ہے کہ اپنے بیانیے کو غصہ کھائے بغیر کول کمپوز طریقے سے کس طرح برے کو برے کے گھر تک پہنچایا جائے. انہوں نے فیکچول کلیئرٹی کے ساتھ یلدا حکیم کو بتایا کہ بی بی آپ جو بیانیہ پیڈل کر رہی ہیں اس کے مطابق ایران ریجیم ہے اور اسرائیل ریجیم نہیں ہے. ایران ڈکٹیٹرشپ ہے اور اسرائیل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. اس کے مطابق ایران ظالم ہے, جابر ہے, ٹیررسٹ, فائنانسیر ہے, سپورٹر ہے,
اور اسرائیل جو ہے وہ تو فری ورلڈ کا حصہ ہے. انہوں نے یہ واضح کیا کہ اسرائیل ایک ایگریسر ہے جس نے بغیر کسی وجہ کے ایران کے اوپر راتوں رات ان کے سپریم کمانڈر کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے اٹیک کیا. ان کے ملٹری کمانڈر کو اکارڈنگ ٹو اسرائیل سرجیکلی ٹارگٹ کر کے ان کے فلیٹ میں میسائل مارا اور جناب ان کو ہلاک کر دیا. بندہ پوچھے، میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اسرائیل کے پاس اگر اتنی کیپیسٹی ہے، اگر وہ یہ مان ہی نہیں رہے جیسے کہ پروفیسر صاحب اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایکچولی ایک آپ نے ملٹری کے آفیسر کو نہیں مارا، آپ نے 66 لوگ اس اپارٹمنٹ بلاک میں مارے جو کہ سویلینز تھے، جو کہ معصوم تھے، خواتین تھیں، بچے تھے. لیکن چلے قطع نظر اس کے، میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ اگر اسرائیل کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طریقے سے انٹیلیجنس ان کی ہے کہ پن پوائنٹ کر کے کہ جی یہ ملٹری کمانڈر ہے، اس کو مارنا ہے، اس کے فلیٹ کے اندر گھس کے رات میں جب وہ سویا ہوا ہو. بیکاز یہ بھی یلدا حکیم نے کہا کہ بھئی آپ لوگ سارے سوئے ہوئے تھے، تو اگر آپ سوئے ہوئے کو مار سکتے ہیں اور ایسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو فلسطین میں بچوں کو اس طریقے سے کارپیٹ بامبنگ سے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ وہاں بھی ملیٹنٹ کو، ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کرتے. لیکن نہیں، کون پوچھے گا اسرائیل سے. لیکن یہ ماسٹر کلاس سرٹنلی دی گئی اور ہمیں سیکھنا چاہیے، پاکستانی اسپوکس پرسنس کو سیکھنا چاہیے کہ یا تو شوق نہ کریں انٹرنیشنل میڈیا پہ جانے کا، یا پھر سمجھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو اور آپ کے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ یو آر دیر سو دیٹ دے کین ہیوملیٹ یو. تو یا تو آپ یو گو پریپیئرڈ لائک دس جینٹلمین ڈیڈ، ہی وینٹ پریپیئرڈ اینڈ آلسو کنوکشن تھی. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پریپیئرڈ when you speak with clarity and from your heart. تو آج انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ بی بی آپ جو کچھ بھی پروپیگنڈا پیڈل کریں، آپ جو کچھ بھی بولیں، یہ آپ کی نوکری ہو سکتی ہے، آپ کی لائن ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا. اینڈ ہی ڈنٹ منس ہز ورڈز. لیکن جب شری رحمان سے پوچھا گیا بریگیڈ 313 کا، تو ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ بی بی بریگیڈ 313 کا مجھ سے پاکستان سے سوال کر رہی ہیں آپ پہلے بتائیں کہ امریکہ نے کیا اسامہ بن لادن کے اتنے بڑے بڑے فوٹوگرافس اخباروں میں 1993 میں 1993 میں کیا سینٹر اسپریڈز شائع نہیں کیے تھے کہ یہ سوڈان میں انفراسٹرکچر جو بنا رہا ہے، سڑکیں جو بنا رہا ہے، کیا اس کو ہیرو کی طرح پیش نہیں کیا تھا؟ اور بریگیڈ 313 کیا اس کے بارے میں لکھا نہیں گیا تھا کہ جب امریکہ نے بغیر کسی سے پوچھے، نیٹو سے بالکل مشورہ کیے بغیر یونیلیٹرلی پل آؤٹ کر لیے تھی ٹروپس افغانستان سے، اور طالبان سرپرائز ٹیک اوور ہوا تھا جس میں کوئی سرپرائز نہیں تھا، اس میں بریگیڈ 313 کے رول کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا. تو دوحہ ٹاکس کیا پاکستان اور امریکہ کے مابین ہوئی تھیں یا پاکستان افغان گورنمنٹ اور امریکہ کے مابین ہوئی تھیں؟ دوحہ ٹاکس تو یو ایس اور طالبان کے مابین ہوئی تھیں. تو بریگیڈ 313 کا سوال تو آپ کو پاکستان سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے اور پھر بتانا چاہیے کہ جناب کہاں سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں. جواب میں تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی ابھی تک وہ آئسس تھا، دوسرے منٹ آپ سیریا میں اس سے ہاتھ ملا رہے تھے، آپ تو بڑے فرینڈلی نظر آ رہے تھے، اب تو وہ سیرین پریزیڈنٹ ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا جس میں وہ ایرانین لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوں اپنی ریجیم کے خلاف، وی آر گوئنگ ٹو لبریٹ یو، اسٹینڈ ود دا فری ورلڈ، اور آپ کے اوپر جو ظلم ہوتا رہا ہے ہم آپ کو آزاد کرانے کے لیے آ رہے ہیں. اینڈ سوال یہ پوچھنا چاہیے ان سے کہ ویسے آزاد کرانے کے لیے آ رہے ہیں جیسے آپ نے لیبیا کو آزاد کرایا. جی ڈی پی ان کا کہاں تھا، پھر آپ نے سڑکوں پر جنرل غدافی کو
مرغیوں کی طرح ذبح کرتے ہوئے دکھایا. اور پھر جی ڈی پی دیکھیں لیبیا کا کہاں ہے. ہو گیا لیبیا آزاد, لیبیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا, امن سکون آ گیا وہاں پہ. ٹونیزیا جنہوں نے آپ کی بات بھی سنی, کیا وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ وہ ڈیموکریسی کی شان جو آ گئی ہے وہاں پہ. سیریا ڈیموکریسی چاہتے تھے نا, وہ تو بچر آف سیریا تھا. بنجامن نیتن یاہو بچر آف غزہ نہیں ہے. لیکن بشار الاسد سے آپ کو مسئلہ تھا, یہی ویسٹرن میڈیا, کیمیکل ویپن, وہ سرن گیس ملی نہیں. مل کیسے سکتی تھی؟ دماسکس تو اندر, دمشق کے تو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. آپ بارڈر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سرن گیس مار رہا ہے اپنے لوگوں پر. لیکن اب سیریا میں ماشاء اللہ امریکہ کی خوشی کی کیا داد دی جائے, مغرب کی کیا داد دی جائے کہ وہ جناب ویمنز رائٹس آلریڈی برکینی لاگو ہو گئی ہے وہاں پہ. تو ظاہر ہے یہ امریکن ڈیموکریسی تو یہی ہے نا, ریلیجس فریڈمز ہوں, ویمن رائٹس ہوں, لبرل, دا فری ورلڈ. تو ایران کو بھی آپ آزاد کرانا چاہتے ہیں. اور پھر ہمارے اسپوکس پرسن تو بریف نہیں ہوتے, پریپیئرڈ نہیں ہوتے اور سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے بھی ہیں, کچھ لیڈر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کو وہ مغرب سے بہتر جانتے ہیں. نہیں, مغرب آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے, ہمارے تمام لیڈران کو. میں نے مغرب میں ٹائم گزارا ہے, میں نے کام کیا ہے, ویسٹرن میڈیا کے لیے کام کیا ہے. آئی نو ہاؤ تھنگز ورک. کوئی وجہ ہوگی کہ میں وہاں پہ اب کام نہیں کرتی. آج مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ ساری اسلامک ورلڈ اب خوفزدہ ہے کہ پہلے فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہوا, اس کے بعد ایران کا رخ کیا. محمد بن سلمان, کراؤن پرنس آف سعودی, انہوں نے فون اٹھایا اور ایران جو ان کے آرچ رائیول ان کو فون اٹھا کے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا. جنرل عاصم منیر جو کہ فیلڈ مارشل ہیں, اور انڈیا پاکستان کی ریسنٹ کانفلکٹ کے بعد پوری عالم اسلام میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, یہ آپ کو پتہ ہوگا, ہر بندہ مبارک دے رہا ہے اگر آپ کو وہ پہچانتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں. عرب ممالک میں ہمیں بہت سراہا جا رہا ہے کیونکہ پوری دنیا مان رہی ہے کہ جناب ہماری ایئر فورس نے کتنا زبردست کام کیا, ہم نے کس طریقے سے, ہمارا پلڑا بھاری رہا. اور عالم اسلام میں صرف ہم ہیں جس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. اینڈ ایوری ون از وارڈ کہ بھئی ایران کا رخ کیے, اب کہیں ہماری طرف نہ دیکھیں. تو سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب, ملٹری پریڈ یو ایس میں ہو رہی تھی آج 14 جون کو, وہ انوائٹڈ تھے وہاں. جنرل جو ان کے ہیں, ان کے جو چیف ہیں جنرل کیرل, وہ ان کو بڑا سراہ رہے تھے. ان کو جنرل کوریلا, وہ ان کو بڑا سراہ رہے تھے اور ان کو فنامنل پرفارمنس کے اوپر پریز کر رہے تھے, گلوئنگ ٹریبیوٹ پیش کر رہے تھے. اس کے باوجود فیلڈ مارشل صاحب ہمارے عاصم منیر صاحب پہلے سعودی گئے, چونکہ ظاہر ہے ایران میں وار بریک آؤٹ ہوئی ہے. ایوری ون از obviously worried and anyone in their sane mind is thinking کہ بھئی ہمارے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ہمارے تو کوئی جو ویپنری ہے ہم بناتے نہیں ہیں, ہمارے تو کوئی ریل پیل نہیں ہوگی کہ ہم سے ویپنز لوگ خریدیں گے, ہم ہی خریدیں گے بیچارے. $600 بلین ٹرمپ صاحب ادھر سے لے گئے ہیں محمد بن سلمان سے, اب ہم نے بھی اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا لیا ہے. تو کس کی ڈیفنس کی فائدہ ہوگا, کس کے ویپنز بکیں گے؟ مغرب کے ویپنز بکیں گے. لیکن فیلڈ مارشل صاحب پہلے سعودی گئے اور پھر امریکہ گئے, اور ادھر ٹائم اسکوائر پہ ان کی اتنی بڑی فوٹو لگائی گئی, ان کو خیر مقدم کیا گیا بائی دی امریکن گورنمنٹ. اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی آج برتھ ڈے بھی تھی, اور ان کے لیے یہ 250th اینیورسری ان کی ملٹری کی ہے غالباً, اور اس کی یہ پریڈ تھی. اور وہ بڑی ان کے خلاف بڑے احتجاج ہو رہے تھے, اینٹی امیگریشن پالیسی کے اوپر ان کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے. اور وہ اس احتجاج کو جو کہ ان کے خلاف نہیں ہے, اینٹی امیگریشن ان کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہو رہے تھے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو جو آئس ایجنٹس ہیں وہ پہنچ رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ جابرانہ طریقہ ہے. ان پروٹیسٹ کو
پولیس نے کہا ہے کہ ہم آپ کا جو حال کریں گے، آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا، احتجاج نہیں کرنا. وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر احتجاج کیا تو پولیس ایک میرا خیال ہے فلوریڈا کی پولیس مین کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیز گارجس بیوٹیفل ڈاگس ول کم اینڈ بائٹ یو. ایسی ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں. اور ایسے موقع پر جب پوری دنیا خوف زدہ ہے، پورا عالم اسلام اکٹھا ہے، اور آپ کو امریکہ جن کی طرف ساری دنیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو عزت دے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی آفیشیل ایک ٹویٹ کرتی ہے، ایک اکلوتی پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹویٹ کہ پروٹیسٹ کریں فیلڈ مارشل کے آنے کے خلاف. ڈی سی میں پروٹیسٹ کرتی ہے پی ٹی آئی. ناٹ اونلی از اٹ پولیٹیکلی انکریکٹ، اٹ از ڈاؤن رائٹ اسٹوپڈ. احمقانہ بات ہے. اس وقت وہ بندہ اگر اتنا اسٹرانگ ہے کہ جنرل کوریلا اس کو کیا باتیں کر رہے ہیں، اس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، محمد بن سلمان صاحب ان کو بلا رہے ہیں، جنرل بلا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب بلا رہے ہیں، وہی ٹرمپ صاحب جن کی بہت آپ ان کے یہاں لابینگ کر رہے تھے کہ ہمیں چھڑاؤ ہمیں چھڑاؤ ہمیں چھڑاؤ. Isn't it very stupid؟ کیا یہ بڑی احمق حرکت نہیں ہے کہ اس وقت تو پی ٹی آئی کو کوئی یونٹی کا اگر اظہار نہیں کر سکتے تھے، یہ تو سوچیں کہ بھئی ادھر تو آپ پیشکش کر رہے ہیں کہ پلیز ہماری کوئی صلح وغیرہ کرائیں. میکس ایبسلیوٹ نو سینس. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے پولیٹیکل یہ جو لیڈران ہیں، یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے، یا ان کی جو لائک اے سیٹ کے اسپوکس پرسنس بھی آر فیلنگ اس آن انٹرنیشنل میڈیا، اور دے آر فیلنگ دیئر اون لیڈرس ایز ویل. If you think that the field marshal is going to stay till 2027, and chances are he'll stay till 2032. کچھ تو عقل کرے. کون ہے جو یہ اتنا گمراہ کر رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرے؟ اٹس پریٹی امبیرسنگ کہ ڈی سی میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اینڈ آف کورس مجھے اچھا یہ بھی نہیں لگا کہ وہی جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو اپوزنگ جو لابی ہے وہ ان کو گالیاں دے رہی تھی، وہ بھی صحیح نہیں ہے. So we are standing at the verge of most likely World War III, a never-ending war, which serves the interests of the West. تو اس میں آپ کو پیٹی سیاست کی یا پیٹی پوزیشنز کی نہیں سوچنا چاہیے. اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے فلسطین کا حال دیکھیں، ایران کا سچویشن دیکھیں. اور اس وقت آئی تھنک that one must understand کہ اگر ابھی بھی یونٹی نہیں دکھا سکتے، جیسے وہی اسرائیلی پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر کہتے ہیں، if not now then when. That's one of the things that he says in the tweet کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ آج نہیں تو پھر کب. تو پھر یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج نہیں تو پھر کب یونٹی ہوگی. اگر آج ہم جابر کے خلاف اسٹرانگ فولادی قوت بن کر نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم بھی اسی طرح سے روندے جائیں گے، کچلے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. تھنک اباؤٹ دیٹ.